واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی مقبول ترین دین ہے اس کا نام ہے اسلام۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دن قیامت کا۔ اور اس کا معنی ہم یوں بھی کریں اللہ مالک ہے دن جزا کا۔ اور بہت زیادہ محدثین مفسرین نے اور بالخصوص امام بزاغی رحمۃ اللہ نے اس کا معنی یوں بھی کیا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دن کا نون کا۔ آپ سورہ یوسف آیت نمبر 67 آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ۔ اگر اللہ مالک ہے دن قیامت کا تو عزیزم پھر اس دن کا نون بھی اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، جب اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو پھر صاحب حکم اللہ کا چلے گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جس جگہ سے اللہ روک دے رک جائیں، جس جگہ پہ چلنے کا حکم آ جائے اب چل جائیں، جس جگہ پہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم آ جائے کہ رک جاؤ آپ رک جائیں، جس جگہ پہ چلنے کا حکم آ جائے آپ چل جائیں۔ صاحب اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں میری اور آپ کی کامرانی ہے۔ جس جگہ پہ محبوب کا حکم آئے آپ رک جائیں، اگر چلنے کا حکم آتا ہے تو آپ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی اسی بات میں رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کیا اس کی مثال کوئی موجود ہے؟ میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں رکنے کی رکھوں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 203 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، لوگ مسجد کے اندر چل بھی رہے ہیں۔ نبی پاک کو غصہ آیا، آپ نے کہا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی آپ کا ایک قدم مسجد کی دہلیز سے باہر ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، دہلیز پہ بیٹھ کے فجلس علی باب المسجد، مسجد کی دہلیز پہ بیٹھے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، نبی پاک نے سامنے دیکھا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا یا عبداللہ تعال، یا عبداللہ ابن مسعود، اے میرے عبداللہ تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا کہ تو اتنی گرمی میں مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا؟
جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگی پیارے آقا آپ کا حکم آیا لوگوں بیٹھ جاؤ، بس میں ایک پاؤں میرا مسجد سے باہر تھا ایک اندر تھا، پیارے آقا میں اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، میں نے سمجھا میرے دل نے یہ فیصلہ کیا عبداللہ تیرا ایک قدم نبی پاک کے حکم کی عدولی نہ کر دے، پیارے آقا آپ کا حکم آیا میں اسی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اور نبی پاک نے جب جمعہ پڑھایا ابھی آپ نے اسلام پھیرا، ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا، اگر کہنے لگا پیارے آقا آپ کا غلام عبداللہ بن رواحہ یہ کون ہے جو مسجد نبوی میں تہجد کی اذان دیا؟ یہ نبی پاک کے بانگے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ کی حرمین شریفین کی جو چابی ہیں ان کی نسل میں آ رہی ہیں، یہ وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ نبی پاک نے جمعہ بنایا، ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ عبداللہ بن رواحہ مدینے کی گلی ہے اور دھوپ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ وہ تو مدینے کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک جلدی سے اٹھے، آپ مسجد سے بیٹھ گئے، مدینے کی گلی ہے، نبی پاک چل رہے ہیں، نبی پاک کے ساتھی صحابہ بھی چل رہے ہیں، چلتے چلتے جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے پوچھا میرے عبداللہ تمہیں کس چیز نے مسجد گلی میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگی پیارے آقا میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا، آپ نے کہا لوگا اجلسو بیٹھ جاؤ، مجھے آپ کا پیغام میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا عبداللہ تمہیں نبی پاک دیکھ تو نہیں رہے لیکن نبی پاک کا حکم تو آ گیا۔ صاحب نبی پاک کا آج بھی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا میرے دل نے یہ تسلی کر لی، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا عبداللہ گلی میں بیٹھ جا، تیرا قدم ایک اٹھا ہوا نبی پاک کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آپ نے کہا اجلسو لوگوں بیٹھ جاؤ، میرے صاحب یہ تو مدینے کے وہ جان باز لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر نماز کیا ہے دین کے باقی احکام تو بڑے دور کی بات ہے جنہوں نے اپنی جانیں بھی نبی پاک پہ قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا سورۃ بقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو اگر تم صحابہ جیسا ایمان بناؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر دنیا آخرت میں کامیابیاں لے کے جاؤ گے۔ یہ تو صحابہ ہے۔ آئیے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرو۔ نبی پاک مسجد نبی میں تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہے، ایک صاحب گھبرایا ہوا مسجد میں انٹر ہوا داخل ہوا، آتے ہی کہنے لگا پیارے آقا ہمارا ایک اونٹ سرکش ہو چکا ہے، وہ بٹک چکا ہے، کئی دن گزر گئے ہم باغ کو پانی نہ دے سکے، باغ میں داخل نہ ہو سکے، قد اتس الزر والنخل ہم تو اپنے باغ کی کھجوریں بھی نہ اتار سکے۔ پیارے آقا آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری اور ان کی صلح کروا دیں۔ نبی پاک اٹھے، آپ جا رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہے، نبی پاک کے یار عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، حضرت علی پاک بھی ہیں، نبی پاک کے یار ساتھ ہیں، نبی پاک مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ باغ کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے دروازے پہ اس طرح ہاتھ رکھا، ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا، اِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ سَوْلَةً نبی پیارے آقا مجھے ڈر ہے کہ یہ اونٹ
آپ کی عزت نہیں جانتا، اس کا کیا پتا وہ تو ایک جانور ہے، اس کو آپ کے تقدس کا کیا پتا، آپ کی شان کا کیا پتا، آپ کے مقام کا کیا پتا، آپ کی عظمت کا کیا پتا۔ آپ دروازے سے پیچھے ہٹ جائیں، کہیں یہ اونٹ آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں چھوڑ دو، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اونٹ بھٹک چکا تھا، سرکش تھا، اونٹ سے ایک کونے پہ اس نے جب نبی پاک کو دیکھا، اس کو کیا پتا کہ یہ دروازہ کھولنے والی ہستی کون ہے۔ صاحب اونٹ دوڑا تھا وہ آیا، ذہن میں یہ تصور تھا کہ میں جس آدمی نے دروازہ کھولا ہے اس کو آج کچھ ڈالوں گا، لیکن میرے صاحب فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ نے نبی پاک کو دیکھا، فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب نبی پاک کو دیکھا صاحب وہ رک گیا۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ اب تو رک جا صاحب، نبی پاک تو نہیں دیکھ رہے لیکن نبی پاک کا فرمان تو تمہیں دیکھ رہے، نبی پاک کا فرمان تو میرے اور آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، اس اونٹ نے نبی پاک کو دیکھا، وہ رک گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، وہ آہستہ آہستہ نبی پاک کے پاس آیا، آپ کے قدموں کو بوسہ دینے لگا، آپ کے قدموں سے پیار کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، نبی پاک کو سجدہ کر رہا ہے۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہوئے، عجیب بات اور عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ یہ اونٹ جو سرکش تھا، کسی کو اپنے باغ میں آنے نہیں دیتا تھا، آج وہ نبی پاک کو سجدے کر رہا ہے۔ نبی پاک نے بڑی محبت سے ایسے پیار کیا، محبت کی ایسے ایسے، جس طرح آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک پیار کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، آپ نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھا، صاحب اس کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک نے کہا صاحب یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا یہ تیرا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، کس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا نہیں۔ صاحب یہ تو مدینے کا جانور کی مثال ہے۔ میں تمہیں اس کے اندر تو اللہ نے کچھ نہ کچھ سوجھ اور بوجھ رکھی ہے۔ میں تمہیں ایک مدینے کا بہار دکھاؤں۔ نبی پاک مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہے۔ نبی پاک مسجد سے نکلے، جامع صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نکلے، سامنے اور پہاڑ پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ اونٹ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اونٹ پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ سب جب یہ میرے مطالعہ میں حدیث آئی، میں اس حدیث کو لے کر بیٹھا کہ کیا وجہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ نبی پاک پھر بھی کہہ رہے ہیں ھذا جمل یحبنا ونحبہ، میرے صحابہ ہم اونٹ پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور اونٹ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھا، لے کے بیٹھا، کئی کتب حدیث کو میں نے دیکھا، یہ حدیث ملتے ملتے جامع صحیح بخاری کی ایک حدیث میرے مطالعہ سے گزری، میں نے دیکھا کہ نبی پاک اونٹ پہاڑ سے محبت تو کرتے ہیں۔ صاحب کسی صحابی کا نام تو نہیں لیا، صحابہ تو بہت اعلیٰ ہے، کسی جانور کا نام نہیں لیا۔ ایک پہاڑ ہے جس کے اندر جان بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، وہ جامدہ کھڑا ہے، پھر بھی نبی پاک کہہ رہے ہیں یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب میں اس حدیث پہ پہنچا، جامع صحیح بخاری کی حدیث سے پاک، نبی پاک اونٹ پہاڑ پہ چڑھے، جناب صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، نبی پاک کے یار آپ کے ساتھ ہیں، آپ اونٹ پہاڑ پہ چڑھے، اس میں زلزلہ آنا شروع ہوا، وہ کانپنے لگا، نبی پاک نے اپنا پاؤں اپنی ایڑی ماری، آپ نے کہا اسبت اونٹ رک جا، اب تو ٹھہر جا، آج کا عنوان ہے اب تو ٹھہر جا۔ نبی پاک نے کہا اونٹ رک جا، وہ کھڑا ہو گیا، رک گیا، اس کا کانپنا، اس کا زلزلہ بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اونٹ اسبت اونٹ فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان،
اے عود تیرے اوپر اللہ کا رسول ہے، صدیق اکبر ہے، اور 2 شہید ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری بات، وہ عود آپ نے دیکھا، سائنسدان کہتے ہیں کہ جس علاقے میں زیادہ بہار ہونا اس میں زلزلے زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا فانی چھوڑتے ہوئے آج 1447 سال ہو چکے ہیں۔ میرے محبوب نے اسے ایک مرتبہ کہا ہے، اس وقت عود رک جا۔ میرے صاحب 14 صدیاں گزر چکی ہیں، وہ ادھر جامد کھڑا ہے، کبھی ہلا نہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو کئی مرتبہ کہا، لوگوں جس طرح اس وقت وہ جامد ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، اس کے بعد ہلا نہیں۔ میرے صاحب کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ تو ایک کہنے پہ رک گیا، ہمیں تو کئی کہنے والوں نے کہہ دیا اپنی آنکھوں کا گندا استعمال نہ کر، ہم نہیں رکے۔ ہمیں تو کہنے والوں نے کئی مرتبہ سمجھا دیا اپنے کانوں کا صحیح استعمال کر، ہم نہیں رکے۔ میرے صاحب ہمیں تو کہنے والوں نے کہہ دیا اس وقت وہ تو جامد ہوا، لیکن میرے صاحب ہم نے اپنے ہاتھوں کو جامد نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے نہیں روکا، اپنے قدموں کو نہیں روکا۔ صاحب سودی کاروبار سے ہم نہیں رکے، ہم سود کاری سے نہیں رکے، اور جناب رشوت سے ہم نہیں رکے۔ اسے تو اس کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس وقت وہ آج تک کھڑا ہے۔ ہمیں تو روزانہ کئی حدیثیں، ہم تو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آخری مثال لیجیے، نبی پاک علیہ السلام، یہ لوگ وہ تھے جو رکے اور ٹھہر گئے۔ میں تمہیں ایک مثال اور دوں، جن کو نبی پاک نے کہا چل جاؤ، وہ چلے۔ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، حکم بن حارث سلمی کو، جاؤ سلب لے کے آؤ۔ یہ ایک سلب کیا ہے؟ جس طرح ہم کیکر کی چھال جو اتارتے ہیں نا، اس کو سلب کہتے ہیں عربی میں۔ حکیم بن حارث فرماتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مجھے سلب لینے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی ایک اونٹنی دی، میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی، میں سلب اتارنے لگا، اس پہ رکھتا وزن زیادہ ہو گیا، اونٹنی زد میں آ گئی، میں اس کو چلاتا ہوں، وہ چلتی نہیں، بڑی کوشش کی، اور آپ نے فرمایا اس کو مارنا نہیں، لیکن پھر بھی انا اضربها، میں اس اونٹنی کو مارنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، نبی پاک کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا حکم تو اونٹنی کو مار رہے ہیں۔ نبی پاک سیدنا حکیم بن حارث کے سلمی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا لا تضربها، او میرے حکیم اسے مارو نہیں۔ نبی پاک نے اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا۔ آپ نے کہا ہل، عربی میں ہل، پنجابی میں چل۔ آپ نے کہا ہل، جب اسے چلنے کا حکم دیا، میرے صاحب جو اونٹنی ضد کر رہی تھی وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ چلنے لگی۔ میرے بھائی، نبی پاک ایک سفر پہ جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قضائے حاجت ہوئی، سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کا لوٹا پکڑا ہوا ہے، آپ صحرا چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں، چلتے چلتے ایک درخت نبی پاک کو نظر آیا، آپ نے درخت کی ایک شاخ سے پکڑا اور نبی پاک نے حکم دیا انقاد یا علیہ باذن اللہ، وہ درخت اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ چل، انقاد یا علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ چل۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ اونٹ نبی پاک کے ساتھ، وہ درخت نبی پاک کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے آپ نے کہا رک جا، صاحب وہ رکا، پھر نبی پاک نے دوسرے درخت کی شاخ سے پکڑا، آپ نے اسے بھی کہا انقاد یا علیہ باذن اللہ، میرے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ چل۔ صاحب وہ درخت چلا، دونوں درخت ملے، آپ نے قضائے حاجت کی۔ صحابی فرماتے ہیں وہ درخت نبی پاک کے ساتھ ایسے چلے، انقادت معاؤ کالبعیر المغشوش، نبی پاک کے ساتھ وہ درخت ایسے چلے
چلے جیسے ایک اونٹ اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے، اس کو نکیل ڈالی جائے اور اپنے مالک کی وہ غلامی میں چلتا ہے۔ ان قادت ماؤ کل بعیر مغشوش، وہ تو نبی پاک کا غلامی بن چکا تھا۔ صاحب میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں کتنی دفعہ روکا ہے کہ چوری نہیں کرنی، ہم پھر کرتے ہیں۔ غلط آنکھوں کا استعمال نہ کیجیے، کتنی دفعہ یہ حکم ملا کرتے ہیں۔ کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں؟ صاحب میں اور آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ وہ تو درخت تھے، وہ تو اونٹ تھے، وہ تو مدینے کے باسی تھے، جنہیں ایک مرتبہ نبی پاک کا حکم ملتا صاحب وہ رک جاتے۔ وہ پہاڑ اس بدعود ایک دفعہ حکم ملا میرے پیغمبر کا، آج تک وہ ہلا نہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ عقیدت ہے کہ قیامت تک وہ عود پہاڑ ہلے گا نہیں۔ ایک دفعہ اسے کہا۔ اللہ سے دعا گو اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کاموں سے میرے مصطفیٰ نے روکا ہے ان سے آپ رک جائیے، جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس میں محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی پاک کی اطاعت کرے گا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ وقولوا قولی ھذا وباللہ التوفیق۔